زندگی کی وجہ سے وہ روزانہ آتے تھے. اچھا. روزانہ معین وہاں آتا تھا. ایکٹنگ نہیں اس میں کوئی کر رہے تھے, اس کو شروع ہی نہیں کی تھی, لیکن یہ کہ وہ آ کے کچھ نہیں تو پردہ ہی کھینچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. بتائیے. یہ دیوانگی, شوق لگن تھا, تھا, اور پیشن تھا. وہی ایسے کام کر سکتا ہے جس کے اندر پیشن ہے. بالکل بالکل. بالکل. اور پھر وہاں سے ہم سے چھوٹا تھا, بہت چھوٹا تھا, چلا جلدی گیا, نمبر ہمارا تھا, چلا وہ گیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی زندگی اور صحت دے, کیونکہ آپ سب بھی ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اور فنکار تو وہ بڑا تھا ہی تھا, بہت ٹیلنٹڈ, بہت ذہین فنکار, بہت مطلب آڈینس کی نروز کو سمجھنا, اگر کمپیئرنگ کر رہا ہے تو اس جان کے کہ کون بیٹھے, کس طرح کے لوگ ہیں, ان کو کس طرح سے مجھے مخاطب کرنا ہے, کس انداز سے ان کو انٹرٹین کرنا ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, ہر ایک میں نہیں ہوتا یہ کہ آئے وہ ایک ہی جیسا آیا, ایک ہی جیسی ہر آڈینس کے لیے, لیکن معین ہمیشہ آڈینس کا خیال رکھتے تھے. وہ ویری انٹیلیجنٹ, بہت ذہین. آپ کو یاد ہے جو ہمارے آخری اس سے یعنی شوز کے حوالے سے ساتھ ہوا تھا, وہ اسلام آباد میں جب جی ہاں, وہی ایوارڈ فنکشن, پی ٹی وی کے ایوارڈز کا ایک فنکشن تھا, بڑا عالیشان. بہت. تو ہم لوگ بالکل ساتھ ساتھ ہی ہمارے کمرے تھے, آپ میں اور وہ, اور وہاں بیٹھ کے وہاں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے کہا کہ منو بھائی یہ میں نے ذرا دیکھیں, یہ میں نے لکھا ہے کہ میں اس کو ایسے شروع کروں گا. ہاں بالکل, یاد آ گیا. وہ ہمیشہ آ کے بولتے تھے میں یہ کروں گا, یہ کروں گا, اور پلاننگ کے ساتھ کام کرتے تھے. پلاننگ کے ساتھ پورا, اور ایک آرگنائزڈ انسان, عجیب ہی آدمی تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر ورسٹیلٹی دی تھی, بہت زیادہ, بہت ہی ذہین فنکار, بہت انٹیلیجنٹ. اور بہت کم لوگ گروم کرتے ہیں ایسے جیسے اس نے اپنے آپ کو کیا. بہت کریڈٹ کی بات ہے کہ اپنے آپ کو جس طرح سے گروم پالش کیا, جس طرح سے جس لیول پہ اپنے آپ کو لیا, اس پہ اس کی لگن, اس کی محنت, اس کا شوق وہ صاف نظر آتا ہے. اور ان کو پتا تھا کہ وہ کیا ہے, یہ سب سے بڑی خوبصورتی تھی ان کے اندر کہ ان کو پتا تھا کہ وہ کیا ہے, تو وہ اس چیز کو اسٹیبل کر کے چل رہے ہوتے تھے. لیکن اس کا کبھی اس کے اندر میں نہیں آئی تھی. بالکل جیسے میں آ جاتی ہے نا, جی ہاں, کہ لوگ بہت زیادہ فین ہیں اور پسند کر رہے ہیں اور آگے پیچھے ہیں, تو میں آ جاتی, اس میں میں نہیں تھی, بلکہ دوسروں کے لیے بھی بہت کچھ کیا کرتا تھا, بہت سے لوگوں کو پتا نہیں, ہمیں بھی نہیں پتا کہ وہ کس کس کے لیے کیا کرتا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, میں اس دن ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جب وہ چھوٹے سے تھے تو جب ان کی مدر ان کو کھانا دیتی تھی تو تھوڑی دیر میں وہ کھانا کھا کے وہ غائب ہو جاتا تھا وہاں سے کھانا. تو ان کی مدر آ کے پوچھتی تھی کہ وہ کھانا کہاں ہے, تو کہتے تھے کہ آپ باہر جا کے دیکھیں وہ کھانا کھائیں. تو وہ باہر اگر کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو وہ کھانا کھا رہا ہوتا تھا, یعنی کہ ہمیشہ سے وہ گیور رہے, انہوں نے ہمیشہ دوسروں کو چیزیں دی. غزالہ, آپ سے جاننا چاہوں گی معین اختر صاحب کے بارے میں, آپ کا اتنا ساتھ, اتنی دوستی آپ کی رہی, کیسا لگتا ہے کہ مجھے دلوں میں تو زندہ ہیں. بالکل. مجھے تو جب میں اس بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو اس وقت بھی مجھے معین یاد آ رہا تھا, کیونکہ یہاں پر 5 سال میں نے اس کے ساتھ گزارے. سچ مچ ہمارا یہیں پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی, اور میرا خیال ہے میری زندگی کا بہترین ٹائم ہے وہ. سچ مچ جو 5 سال تھے وہ ایک پل بھی کبھی زندگی میں, اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ تمہارا اچھا ٹائم کیا تھا, تو مجھے وہ 5 سال یاد آتے ہیں جو معین اختر کے ساتھ, امیر امام صاحب کے ساتھ, کہ مطلب وہ کبھی نہیں میں بھول سکتی. معین کے لیے تو ساری دنیا جانتی ہے کہ معین ایک بہت اچھا آرٹسٹ تھا, لیکن معین بہت اچھا انسان تھا, اور اتنا سادہ انسان تھا کہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہ میں معین اختر ہوں. ہم لوگ جب کھانا کھاتے تھے نا تو کوئی ارے چھوڑو چمچ ومچ سے سارا کھانے کا ذائقہ ہی ختم. وہ کبھی چاول جو ہے نا چمچ سے نہیں کھاتا تھا, ہاتھ سے چاول کھاتا تھا, چاہے کتنے لوگ بیٹھے ہوں نا, یار یہ مجھ سے چمچ ومچ نہیں استعمال ہوتے, مجھے میری بھوک ہی نہیں ختم ہوتی, میں چاول جو ہے ہاتھ سے کھاؤں گا, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. بالکل. اور اگر اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں جب واپس جا رہی ہوتی تھی تو میرا گھر, میں کہتی تھی مجھے تم ڈراپ کر دو, اگر گاڑی نہیں لے کے آئی تو ڈراپ کرتا تھا. ایک دفعہ ہم لوگ ادھر سے اتر رہے تھے تو ایک ہمارے آرٹسٹ ہیں, وہ مطلب سیریز تھی تو ہر دفعہ لوگ اور آتے جاتے رہتے تھے, تو ایک آرٹسٹ آئی تو امیر امام صاحب جان بوجھ کے انہوں نے کہا کہ تمہیں معین چھوڑے گا, بہت لیٹ ہوگی, تو معین نے امریکہ جانا تھا, یہ اس کو کہا کہ چھوڑ. نیچے اترے تو اب دیکھا کہ گاڑی میں جو ہے خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, میں امیر امام صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو کہتے بڈھے مطلب ان کے ساتھ اتنے فری ہوتے تھے نا
بڈھے تیری ٹیکنیکیں میں ساری جانتا ہوں, تو مجھے یہاں سے وہاں بھیجے گا, چلو اچھا آپ ذرا پلیز باہر آئیے. مجھے کہتے تم بات سنو میری, ادھر بیٹھ جائے چپ کر کے. ان کو کہتے ذرا بھائی یہ بڈھے کے ساتھ جائیے گا, راستے میں آپ کو کھانا بھی کھلائے گا, گجرے بچرے بھی لے کے دے گا اور گھر بھی پہنچائے گا. مجھے بڑی جلدی ہے, میں آپ کو ڈراپ نہیں کر سکتا. مجھے تو کر دیں گے لیکن ان کو میں نہیں ڈراپ کر سکتا اس بڈھے کے ساتھ جائے. تو معین کے ساتھ جب بیٹھ جاتے تھے نا, تو جو سچ مچ مطلب اسکرین پہ آتا تھا اس سے زیادہ ہم لوگ ویسے ہنستے تھے. شہناز جو ہے, شہناز کو عموماً کہتی تھی معین یہ نہیں کھاؤ, معین یہ نہیں کھاؤ. تو معین کہتا تھا ابھی دیکھنا میں یہ منگواتا ہوں. جب 2 کلو کہتی کہ مجھے شوگر ہوگی, کہتے 2 کلو جلیبی لے کے آؤ. جلیبی لا کے نا, یہ شہناز نہیں کھائے گی, اس کو شوگر ہے, اور وہ 2 کلو جلیبی اس کو کھلا دیتے تھے. تو بڑے مزے کے قصے ہوتے تھے, بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی تھیں. اور ساری گولڈن میر امام صاحب اور معین جب مل جاتے تھے تو آپ کے لیے ایک ایسا, میں کہتی ہوں کہ ایسا سبق ملتا تھا, اتنی مطلب ایسی ایسی چیزیں جو ہم لوگ ویسے نہیں جان سکتے ہم ٹی وی کے ذریعے یا ویسے پڑھ کے بھی, جو ان لوگوں کا نالج تھا. بہت پڑھتا تھا معین, بہت پڑھتا تھا, اس کا بہت نالج تھا. اور پڑھنے میں میرا خیال ہے کہ ندیم صاحب بھی جانتے ہوں گے, منور صاحب, تو اس نے یہاں پہ آنے کے بعد سب کچھ سیکھا. شوبز میں انٹر ہونے کے بعد ماشاءاللہ سے ان کو سندھی آتی تھی, انگلش آتی تھی, اردو آتی تھی, پشتو بھی بول لیتے تھے. تو یہ ساری لینگویجز جتنی بھی ہیں وہ بھی انہوں نے شوبز میں آنے کے بعد سیکھا. وہ یہ بات خاص تھی کہ وہ ذہین تو تھے ہی تھے, ہارڈ ورکنگ بھی بہت زیادہ, اس قدر ہارڈ ورکنگ انسان, اتنا زیادہ کام کرتا تھا. میں کبھی کہتا تھا تم اتنا کام کیسے کرتے ہو, ابھی آئے ہو صبح پھر جاؤ گے, کہتے ہیں وہاں شو ہے یہاں, مگر وہ انتک محنت کام کرنے والا. گانے کا بڑا شوق تھا, بے انتہا شوق تھا, اور بڑی کیسٹ ان کے پاس. تو ایک دن میں نے کہا کہ تم گانے اتنے اچھا گاتے ہو اور سناتے رہتے تھے مجھے بھی, تو میں نے کہا تم کیوں نہیں کرتے ایک البم بناؤ اپنے. کہنے لگا کہ میری ایک پرسنالٹی ہے, مجھے لوگوں نے پیار کرتے ہیں, مجھے قبول کر چکے ہیں, میں ان کو نہیں چاہتا کہ جی وہ مجھے اس حال میں قبول کریں یا اس میں, مطلب میں ان کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ مجھے جیسے انہوں نے معین اختر کو قبول کیا ہوا ہے, مجھے اپنایا ہوا ہے, میں ویسا ہی رہوں, میں کسی اور چیز میں نہیں. حالانکہ انہوں نے ایک البم بنایا اور ایک البم ان کا ریلیز بھی ہوا تھا. تو انہوں نے نہیں اس طرح, میں نے کہا جس طرح کے لوگ گاتے ہیں اپنا وہ ویڈیوز بناتے ہیں. حیدر صاحب, آپ سے بھی جاننا چاہوں گے معین اختر صاحب کے بارے میں, کہ آپ کا تو بہت سارا ٹائم ان کے ساتھ گزرا. جی, پہلی ملاقات میری 68 میں ہوئی اور نگار ایوارڈ ہو رہا تھا فریب والی سینما میں. معین آئے تھے وہاں, گھر آتے تھے میرے بڑے بھائی کے پاس, ابراہیم نفیس میرے بڑے بھائی تھے, وہ شو کے کمپیئر تھے. اور میرا خیال ہے ندیم صاحب کا بھی پہلا ایوارڈ تھا وہ, نگار ایوارڈ. اور معین صاحب نے مہندی حسن صاحب کی نقل کی تھی اس میں. اچھا. اور نقل کرنے پہ مہندی حسن صاحب کے بھائی ناراض ہو گئے. اچھا. کہ انہوں نے مہندی حسن کی نقل کی, کہ معین نے کہا میرا کام ہے یہ میمکری کرنا ہے اس طرح سے. جی ہاں. تو اس کے بعد بڑی ہائٹ ملی معین کو, اخباروں میں چھپا, جو مس بیہیو کیا گیا تھا ان کے ساتھ. اور پھر آنا جانا رہا ان کا, مگر ہم نے کوئی ڈرامے کی بات نہیں کی. ڈھاکہ فال ہوا 71 میں, نفیس بھائی اور ساری انڈسٹری لاہور چلی گئی, فلم انڈسٹری, وحید مراد صاحب, نفیس بھائی, میرا خیال ہے جتنے کام کرنے والے تھے کراچی سے, منو بھائی, سبھی چلے گئے لاہور. تو پھر تھیٹر کی طرف ہم آئے اور ہم نے 71 سے ایک دن کا ڈرامہ شروع کیا. اور جب میں ایک دن کا ڈرامہ کرتا تھا تو اکثر, کیونکہ دفتر میرا ناظم آباد چورنگی پہ تھا, تو نفیس بھائی کا دفتر ہوتا تھا, وہ مجھے مل گیا. اور پہلا تھیٹر والوں کا دفتر تھا, کسی کا دفتر نہیں ہوتا تھا تھیٹر والوں. ہم نے بھی ریہرسلیں کی ہیں وہاں. آپ نے بھی خواجہ صاحب کی ریہرسلیں بھی ہوئی, اور میں نے چھپ کے وہ ریہرسلیں دیکھی تھی. اچھا. اور مجھے ڈرامے کا شوق بھی وہیں سے ہوا کہ یار یہ کام کرنا چاہیے. پھر معین صاحب 73 میں معین صاحب کی میری پھر ملاقات ایسے ہوتی ہے کہ ایک پروڈیوسر تھا خالد محمود, وہ اس وقت سعودی عرب میں. معین نے قصہ سنایا مجھے کہ
میں کسی ایوارڈ میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی آیا, سنو بھائی ڈرامہ کرو گے؟ میں نے کہا جاؤ یار, میرا نام اناؤنس ہونے والا ہے, میں ایوارڈ لینے جا رہا ہوں, تم کہہ رہے ہو ڈرامہ کرو کہ بھائی ڈرامہ کرو گے؟ اس نے کہا بھائی میں ابھی جاؤ, تم بعد میں بات کروں گا. تو کہنے لگا کہ کتنے پیسے لوگے؟ تو میں نے غصے میں کہا 6000 3 شو کے. تو اس وقت 200 روپے ملتے تھے, تو اس نے 6000 روپے گن کے دے دیے. اچھا, اب 6000 روپے لے کے معین کمٹمنٹ کا آدمی تھا, اگر کمٹ کر لیا ہے تو اس نے کام کرنا ہے. اب وہ آدمی محرم تھا, محرم گزرا تو وہ آدمی اسکرپٹ لے کے معین کے گھر گئے. معین صاحب نے کوئی اسکرپٹ پڑھا ہو, کہنے یہ بکواس ڈرامہ ہے, یہ تو میں نہیں کروں گا. وہ چورنگی کے اوپر, ناظم آباد چورنگی پہ فرقان حیدر ہے, اگر وہ ڈرامہ کرے گا تو میں کر لوں گا. تو وہ لڑکا میرے پاس آیا کہ معین صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. ہم قریب ہی رہتے تھے, سر سید کالج کے پاس معین صاحب رہتے تھے, میں ناظم آباد میں. میں نے کہا معین صاحب سے کہو یہ دفتر ہے, یہاں تشریف لائیں. معین تھوڑی دیر میں اپنی فاکسی میں آ گئے. تو کہنا یار 1 منٹ, برابر میں میرا ایڈیٹنگ روم تھا, میں کہنا الگ میں بات کرنی ہے, الگ میں چلے گئے. کہنا یار میں ایسا ڈرامہ کرنا چاہتا ہوں جس میں ویریشن دے سکوں, جو میرا کام ہے وہ نظر آؤ. کام کا اسے بے انتہا شوق تھا. میں نے کہا کیا تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہنے میں عربی بن جاؤں, میں پنجابی بن جاؤں, میں لکھنؤ والا بن جاؤں. ہم نے وہ ڈرامہ بنایا. اس کا پہلے اس کے 3 شو کرنے تھے اس لڑکے کے, تو اس کا نام تھا مصیبت در مصیبت. اس میں ماجد علی, نانا کی جان کنگرو جو بنے تھے وہ, اور کافی پروین اکبر, سلومی, زیبا شہناز. ڈرامہ ہم نے کیا تو وہ آدمی شاید کسی پولیس والے کا بیٹا تھا, سارے کارڈ لے گیا, کہتا ہے آپ کو پبلک ملے گی, آپ فکر نہیں کریں. اب وہ ٹکٹ پہ ڈرامہ ہوتا نہیں تھا, کارڈوں پہ ڈرامہ ہوتا تھا. معین صاحب گئے اور ہم ریہرسلیں کیے جا رہے ہیں, ریہرسل ڈرامہ اچھا کر کے ہم ہال پہنچے تو 7 بجے وہ آدمی آیا, کہہ رہا یہ کارڈ رکھیں, آپ بجٹ بتا دیں ڈرامے کا اور بقایا پیسے لے لیں, معین صاحب کو دے چکا ہوں, اور ڈرامہ کر دیں. بھائی ڈرامہ دکھائیں گے کسے, پبلک تو ہے نہیں. کہہ رہا آپ پبلک بلا لیں. تو ہم نے فون کر کے پہلے دن 100 آدمی فیملیز کو بلایا, بھائی آ جاؤ ڈرامہ دیکھ لو فری میں. وہ ڈرامہ ڈیسائیڈ ہوا. معین نے جب ڈرامہ تیسرے دن ہوا تو 500 آدمی. معین نے کہا یار فرقان حیدر ڈرامہ اچھا ہو گیا. لوگوں نے کہا بہت اچھا ہے, کیا میں اور تو پارٹنر ہے. زبانی پارٹنرشپ تھی. ہم نے 15 سال اکٹھے کام کیا, کبھی ہماری کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوئی. مگر اس نے ٹی وی کا بھی پروڈیوسر آیا, عارفین بھی آئے, تو اس نے کہا فرقان حیدر سے بات کرو اگر ڈرامہ کرنا ہے تو, کیونکہ فرقان کا میں پارٹنر ہوں. وہ کمٹمنٹ کا آدمی تھا. اور معین اختر جیسے فنکار بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں, اور اتنی ویریشن کی ہے. جیسے ندیم بھائی نے کہا کہ انور مقصود کے ڈرامے میں کہتا ہوں ان کا نام آنا چاہیے گنیز بک آف ریکارڈ میں. اتنے گیٹ اپ دنیا کے کسی آرٹسٹ نے نہیں کیے جتنے معین نے کیے. اتنے مختلف کردار شاید ہی کسی نے کیے, اور اتنی عمدگی کے ساتھ. مطلب یہ نہیں کہ صرف کردار کر دیے, ایسے کیے کہ لگتا ہے واقعی یہ وہی کردار. جی سارے پسند کیے لوگوں نے, پسند, بے تحاشا پسند, بہت زیادہ. اچھا کمنٹ کی بات ہے کہ معین کی بائی پاس ہوا, جب فرسٹ ٹائم یہاں پہ جناب معین کا بائی پاس ہوا تو معین کو جس وقت ہوش آیا تو میں اس کے پاس تھی, اور ایک غلام نبی اس کا ڈرائیور ہے جو بہت اس کو بیٹوں کی طرح پیار کرتا ہے, بہت زیادہ پیار کرتا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب ان کو کہوا دے دیں اور یہ کچھ کھانے کے لیے آپ صبح ان کو دے دیجیے گا. تو معین بے ہوش پڑا ہوا یوں, اور میں نے کہا معین تو میں کہہ رہی ہوں کہ کچھ کھانے کے لیے دے دیں. کیسی ہے ایسی شکر اللہ, میں نے کہا ابھی تکلیف ہو رہی. اچھا کیا کھانے کو دے رہی ہوں؟ میں نے کہا کیا جو تم کھاؤ گے. میں نے کہا کیا کھا سکتے تھے؟ کہتے میں فش کھاؤں گا. اچھا ہاں, تو اب فش, اس نے ڈاکٹر نے کہا کہ فش میں کانٹے وانٹے ہوتے ہیں, خدا نہ کرے کوئی کانٹا وانٹا چلا گیا اور ابھی ہوش آیا تو آپ فش نہیں کچھ اور پوچھ لیں ان سے, کوئی نرم کوئی اور چیز, کھچڑی وچڑی. میں تو فش ہی کھاؤں گا, میں فش ہی کھاؤں گا.
اور حال یہ تھا کہ بائی پاس ہوا ہے، ان کے ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ